اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العنکبوت۔ عنکبوت کہا جاتا ہے، کسے کہا جاتا ہے عنکبوت؟ مکڑی کو، رائٹ، اسپائڈر کو کہا جاتا ہے، مکڑی کو کہا جی جی۔ تو اس سے پہلے ہم کو دو اور کون سی سورہ پڑھ چکے ہیں؟ نمل یعنی ہاں، اور نحل یعنی شہد کی مکھی، بارک اللہ۔ اور کوئی جانور کا نام پڑھا ہے ہم نے قرآن میں؟ کون کون سے؟ اونٹ پڑھے، جمل، ماشاءاللہ، اور سب سے پہلے جو سورہ بقرہ، اس کے اندر اور ایک اس کا کیڑے کا ذکر پڑھا ہم نے، کون سا تھا وہ؟ بعودہ، مچھر کا تذکرہ پڑھا ہے نا، کہ اللہ رب العزت مچھر اور اس سے بھی ہاں اس سے زیادہ چیز بنانے پر مکھی کا ہاں وہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی چھین کر لے جائے تو تم اس کو نہیں مطلب پا سکتے، اس کو نہیں لے کر آ سکتے۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اونٹ کا تذکرہ پڑھا ہم نے، اونٹ کا تو بہت مرتبہ پڑھا، اور پھر وہ جو ہم نے جب حلال اور حرام کے تذکرے پڑھے تھے، ہاں اس میں کون سے؟ کتے کا اور مچھلی کا ہے نا، سمک وہ جو پانی کل، اور بکری، وہ سب ہم نے دیکھا تھا جب حلال اور حرام کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو بکری اور بھیڑیں اور وہ ساری چیزوں کا اس میں تذکرہ آ گیا تھا۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ اچھا تو کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ السلام علیکم۔ چلو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج، الحمدللہ، ویری گڈ۔ دادی کے اسکول آئے ہو آپ؟ ہاں دادی کے اسکول آئے ہو۔ دادی کے اسکول میں دیکھو، اور آپ کے اسکول سے اچھا ہے دادی کا اسکول۔ سب لوگ ہاں، بچوں کو سب سمجھ میں آتا ہے، سارے لوگ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، سورہ عنکبوت، اس میں مکی سورہ ہے۔ مکی مطلب ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی ہیں، مکیات میں سے یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر 69 آیات ہیں اور 7 رکوع پر مشتمل ہے، اور عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی یعنی اسپائڈر۔ اچھا، اب یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے، یعنی نبوت کے 5 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں، نبوت کے جو 3 سال تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرائیویٹ انویٹیشن تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک فورم پر بات نہیں کی تھی، مطلب گھروں میں ایک انڈیویجول طور پر کیا کر رہے تھے، دعوت کا کام کر رہے تھے۔ تو جب یہ خبریں تھوڑی تھوڑی اڑنے لگی 3 سالوں میں شروع کے، کیسے ایسے کوئی نیا دین آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو وہ لوگوں کو کیا تھا کہ چلو کچھ اتنا مطلب ہاں لائٹلی لے رہے تھے، اور ساری کہ چلو ہم کاہن جادوگر کچھ بھی بول کر کیا کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ اور جب ان کا ول پاور ختم ہو جائے گا نا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب ایک دائی ہوتا ہے نا، اس کا خود کا قوت ارادی اور ول پاور ختم ہو جائے گا، تو پھر آگے کون میسج پہنچائے گا؟ تو ہم کیا کریں، ان کو اتنی اذیتیں، مطلب زبانی قولی اذیتیں اتنی پہنچائیں کہ یہ خود سے اپنا بیٹھ جائے، ہے نا۔ ایک انسان کو ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب کوئی بار بار تکلیف دے رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، تو دل میں وہ باتیں چبھتی ہیں، اور پھر کیا کرتا ہے وہ انسان، اس کام سے رک جاتا ہے، شیطان ورگلا دیتا ہے کہ دیکھو تم یہ کام کر رہے ہو نا، تو اس کی وجہ سے تمہیں لوگ اذیت پہنچا رہے، ورنہ تمہارا نام تو کتنا تھا، لوگ کتنا مانتے تھے تم کو۔ اب وہ کیا ہوگا کہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت پیچھے سپورٹ کرنے والا ہے۔ تو اب وہ سمجھے تھے ایسے ہی کوئی دین ہوگا، ہم ان کو ایسے ورگلا کے ختم کروا دیں گے۔ لیکن جب 5 سال ہوئے 5th ایئر میں، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ غلام طبقہ جو ہے وہ بھی ایمان لانے لگا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارد جیسے غلام بھی طبقہ وہ لے کر آنے لگے، ایمان لے کر آنے لگے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھا کہ نوجوان تک مطلب ایمان لے کر آنے لگے، تو گھروں کے نوجوان اپنے
والدین کے باغی ہو رہے تھے. باغی ان دا سینس کہ وہ اپنے والدین کو ترجیح نہیں دے رہے تھے, دین کو ترجیح دے رہے تھے. تو اب ان لوگوں کے یہ ہونے لگا کہ اب تو کچھ نہ کچھ سٹیپ لینا پڑے گا, یعنی کہ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ رکنے والا ہے, یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور نوجوان طبقہ اگر ختم ہو جائے گا تو پھر ہماری نسلوں کو کون چلائے گا, یعنی پھر ہمارے باپ دادا کا دین تو پوری طرح ختم ہو جائے گا. تو اب غلاموں کا تو کیا تھا, ملکیت تھے, جیسے ایک کموڈیٹی ہوتی ہے, جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہے, ویسے وہ حیثیت تھی غلاموں کی. تو ان کو تو کیا کر لو, مار لو, توڑ لو, کوٹ دو, کچھ بھی کر لو, ان کی جانیں لے لو. اب جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے کیا جاتا تھا کہ لٹا دیا جاتا تھا تپتی ریت پر, ان کے سینے پر بڑے بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے. کیا کہا جاتا تھا, لات اور عزا کے نام لو, اور وہ احد 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 یہی کہتے رہتے تھے. اور پھر اسی طرح خباب بن ارت, وہ جو تھے آئرن مطلب سمتھ تھے, وہ لوہار تھے, وہ لوہے کا کام کرتے تھے. وہ جو بڑھیا کے وہاں جس کے وہاں وہ کام کیا کرتے تھے, وہ کیا کرتی تھی کہ ان کو لوہے کا کام کرتے نا, وہ جو انگار, وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, کوئلہ جو جلتا ہوتا تھا, تو اس کے اوپر ان کو لٹا دیتے تھے. اور لٹانے کے بعد جب ان کے پیٹ کی چربی جو پگھلتی تھی, اس سے آنکھ بجھا کرتی تھی. سوچے کس قدر اذیت ناک ان کا معاملہ کیا ہوگا اس نے. اور کبھی کبھی لوہے کی سلاخیں گرم ریڈ ہاٹ کر کے ان کے سر پہ رکھ دیتے تھے, اور جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. تو اس قدر ٹارچر کیا گیا لوگوں کو. اور پھر ایسے ہی جو نوجوان تھے, جب وہ ایمان لانے لگے تو ان لوگوں کو ڈر ہونے لگا کہ اب تو پورے مطلب ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ سٹیپس لینا چاہیے. اب نوجوان کا کیا معاملہ ہو رہا تھا کہ یہاں پر والدین اپنا واسطہ دے رہے تھے کہ بھائی تم کیسے, ہم نے تم کو پال کر بڑا کیا, ہم نے تمہیں سارا کچھ کیا, اور تم ایک نوجوان, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے وہ جو تھے سعد بن ابی وقاص, ان کی والدہ نے کیا کہا کہ ان کے والد تو تھے نہیں, تو یہ کیا کہنے لگی کہ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں اپنی جان لے لوں گی, نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. تو اس کے ساری یہ جو چیزیں نا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کیا نہیں, تو اس کے سارے سولوشن یہاں پر بتائے گئے. مطلب نوجوان پریشان تھے نا کہ ہم اپنی والدین کا ساتھ دیں, اللہ کے حکم کو مانے, کیونکہ وہ بھی ہم لوگوں کو اس طریقے سے ایموشنل ٹارچر کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں یہ کر دیں گے, ہم تمہیں اپنی جائیداد سے نکال دیں گے, ہم تمہیں. اسی طرح سے وہ تھے حضرت حذیفہ کا جو دوسرا بھائی تھا ولید, وہ تو ایمان نہیں لایا تھا, حذیفہ ایمان لے کر آ گئے تھے. ہند کے بھائی, ہندا جو تھی نا اس کے بھائی, ہاں. اور اس کا باپ تھا وہ اتبا باپ تھا, اور بیٹی تھی یہ ہندا, اور بھائی تھے حضرت حذیفہ, اور یہ جو تھے دوسرے جو بھائی تھے ولید. تو ولید جو تھا وہ کافر تھا, اور جس کا قتل بھی مطلب ہو گیا تھا, پہلی جو جنگ ہوئی ہے جنگ بدر میں, ان کا قتل ہو گیا, یہ لوگ کافروں میں مرے. اور جو بڑا بھائی تھے حضرت حذیفہ, وہ ایمان لے آئے تھے. اب یہ جو ہے نا مطلب یہاں پہ واسطے دے رہی ہیں, ہندا بھی کہہ رہی ہے کہ دیکھو تمہارا بھائی بھی تو ہے, ہم کیا اتنے نافرمان ہو جائے اپنے والدین کے, کہ یعنی ہمیں جس نے پال پوس کر بڑا کیا تم ان کے ہی آج خلاف کھڑے ہو گئے ہو. تو وہ کیا کہنے لگے کہ نہیں, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جانا ہے, اور میں انہی کے ساتھ, چاہے آپ مجھے اپنی گھر سے نکال دو, چاہے جو کرنا ہے کر دو. اسی طرح حضرت یاسر تھے, حضرت یاسر جو اسلام کے پہلی شہید کون ہے عورتوں میں, حضرت سمیہ. ان کے جو ہسبینڈ ہے, جو اسلام کے پہلی شہید حضرت سمیہ ہیں, ان کے ہسبینڈ جو تھے نا وہ یمن میں رہتے تھے. اور یہاں پر یمن میں کیا ہوا تھا نا, ان کو خواب آیا تھا, کہا جاتا ہے کہ ان کو خواب آیا کہ نبی جو وہ کرسچن تھے, عیسائی تھے, اور ان کو خواب آیا کہ آخری نبی کی بعثت ہونے والی ہے, تم مکہ چلے جاؤ. ان کو ایسے خواب آیا تو وہ مکہ آ گئے. اب مکہ آنے کے بعد ایسا ہوا کہ مطلب جب یہ آئے تھے نئے, تو جو ابو جہل ہے ان کا چچا, ابو جہل کا چچا نے ان کو ایز اے غلام رکھ لیا اپنے پاس. چلے ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا کہ نا وہ جو حضرت کیا نام تھا ان کا, حضرت یاسر, تو پھر یہاں پر جب پہنچ گئے نا, تو ان کے جو چچا تھے, ابو جہل کا جو چچا تھا, اس نے ان کو رکھ لیا اپنے ساتھ. اب وہ جو اس کی باندھی تھی, اس کی پیرنٹس سے باندھی تھی سمیہ, تو ان سے اجازت سے, مطلب اپنے مالک کی اجازت سے نکاح بھی ہو گیا. اب نکاح ہونے کے بعد انہوں نے کیا, جب ان کو خبر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو بہت سارے غلاموں کو جب پتہ چلا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو مطلب غلاموں کو بھی وہی رائٹس دیتا ہے جو عام لوگوں کو دیتا ہے, مطلب اس میں دین میں چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں ہے.
تو یہ سارے لوگ کیا ہو گئے تھے, ایمان لے آئے تھے نا, حضرت عمار اور یہ سارے لوگ. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے ان کی حالت خراب کی, تو یہ اتنا بری طرح سے مطلب ان پر تشدد کیا تھا دونوں پر, کہ دونوں کی جان چلی گئی تھی, دونوں شہید ہو گئے تھے. حضرت عمار نے تو مطلب اتنا زیادہ ان پر ظلم کیا کہ ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تھا, لیکن پھر بعد میں بہت پچھتائے. مطلب ان دا سینس یہ نہیں, دل سے نہیں, زبانی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی برات ظاہر کر دی کہ اگر کوئی دل میں ایمان رکھتا ہو اور زبانی طور پر خالی کہہ دے لیکن ان کا دل جانتا ہو کہ وہ ایمان والا ہے, برات یعنی بری الذمہ کر دینا, یعنی کسی چیز سے ایکسکیوز قبول کر لینا. براءت, ہاں وہ مغفرت, ہاں مغفرت ہوتی ہے نا, ہاں مغفرت سے مطلب بری الذمہ ہو جانا کسی چیز, ٹھیک ہے, ہاں گناہوں سے برات ہو جانا. ٹھیک ہے, تو اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے. اچھا, اب یہ جو 8 صورتیں ہم نے کہا تھا ایک مطلب ساری مکی ہیں, سورہ فرقان سے جو ہم نے شروع کی ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں. اب یہاں عنکبوت سے لے کر جو باقی آگے کی 3 اور صورتیں ملا کر یہ ساری ایک ہی طرز پر ہیں, سب حروف مقطعات سے شروع ہونے والی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی سورہ ہے, الف لام میم, حروف مقطعات ہیں, قطع کر کے توڑ توڑ کر پڑھے جانے والے حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 2, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا, حسبہ گمان کیا, الناس لوگوں نے, ان کے, یترکو یا وہ, واو الف سب, ترکا چھوڑ دیے جائیں گے, یا کے اوپر پیش ہے اور یہ اس زبر ہے تو پیسو ہے, وہ چھوڑیں گے نہیں ترجمہ کریں گے, وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ہے نا, وہ سب چھوڑ دیے جائیں گے, یا وہ, واو الف سب, ترکا چھوڑ دیے جائیں گے, ان کے, یقولو یا وہ, واو الف سب, قولو کہہ دیں گے, آمنا, آمن ایمان لائے نا ہم, مطلب یہ کہنے سے وہ سب کہیں گے کہ ہم ایمان لائے, وہم لا یفتنون, اور ہم وہ سب, لا نہیں, یفتنون یا وہ, واؤن سب, فتنا ان کو آزمایا نہیں جائے گا, لیکن یہ بھی پیسو ہے, ان سب کو آزمایا نہیں جائے گا. الف لام میم, کیا گمان کرتے ہیں لوگ کہ وہ سب ترکا چھوڑ دیے جائیں گے, ان کے, یقولو وہ کہہ دیں, ہم ایمان لائے, اور وہ نہیں, وہ سب آزمائے جائیں گے. اب یہ جیسے ابھی ہم لوگوں نے ڈیل کیا کہ خباب بن ارت اور یہ سارے, تو خباب بن ارت سے ہی روایت ہے, تو وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ سارے لوگ صحابہ گئے اور خباب بن ارت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ, مطلب ہم پر اتنا ظلم اور اتنا تشدد, تو مطلب ایسے کیسے, یعنی کہ کیسے برداشت کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو آیت ہے نا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرزنش کے طور پر اتاری ہے, مطلب ایک جھنجھوڑنے کے لیے, کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارے اوپر ظلم اور تشدد ہوا ہے. تم سے پہلے امتوں کو کیا کیا جاتا تھا, آدھا آدھا زمین میں دھسا دیا جاتا تھا, اوپر سے آرا ڈال کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, کچھ لوگوں کو ایک پیر مطلب گھوڑے میں باندھ کے دوسرے گھوڑے میں باندھ کے دونوں کو اپوزٹ سمتوں میں چلا دیا جاتا تھا, کسی کو زندہ الاؤ میں ڈال دیا جاتا تھا, تیل کھولتے ہوئے تیل میں, کسی کو آگ میں سیدھا ڈال دیا جاتا تھا. تو یہ تو تم پر ابھی کوئی آزمائش بھی نہیں آئی ہے, تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے کہہ دیا ایمان لے آئے ہم اور کافی ہو جائے گا, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. اور یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار یہی بات کہی کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے, اس کے بعد جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنی کڑی کڑی آزمائشیں جھیلنی پڑیں گے. اور آج کے دور میں تو کچھ آزمائشیں جھیلنی نہیں ہے, جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے لی اور ان کے اصحاب سے لی, ہے نا. تو یہ کیا تم گمان کرتے ہیں, لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, کہ وہ کہہ دے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. فتن, فتنہ یعنی آزمائش, ٹھیک ہے, اردو کا جو فتنہ ہے اور عربی کا فتنہ are 2 different things. فتن یعنی آزمائش, کہ ان سب کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وَلَقَدْ, آیت نمبر 3, وَلَقَدْ, اور لا البتہ, قد تحقیق, اور البتہ تحقیق, اور بے شک, فتنہ, فتن آزمایا نا ہم نے, ٹھیک ہے, 2 نون ہے نا, ایک نا کا نون ہے اور ایک فتن کا نون ہے. ہاں, ہم نے آزمایا, اور البتہ تحقیق, اور بے شک آزمایا ہم نے, الذین ان لوگوں کو,
من قبلہم من سے قبلی پہلے ہم ان سے پہلے تھے جو لوگ ان سے پہلے تھے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ پھر لا اور نون مشدد ضرور بضرور، اور اس آیت میں بہت کنزیکیوٹیولی یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدت کے ساتھ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں. پھر لا البتہ نون مشدد ضرور بضرور، لام اور نون مشدد مل کے ایمفسس ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے ضرور بضرور، یا وہ عین لام میم علم، علم رکھ لے یعنی جان لے، ان پھر لام اور نون مشدد ضرور بضرور، یا وہ عین لام میم علم جان لے گا اللہ اللہ، پھر ضرور بضرور وہ جان لے گا اللہ الذین ان لوگوں کو صدقوا جنہوں نے سچ کہا جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور لام اور نون مشدد ضرور بضرور، یا وہ عین لام میم علم یعنی جان لے گا الکاذبین جھوٹوں کو، سچوں اور جھوٹوں کو اللہ جان لے گا. اور البتہ تحقیق اور بے شک آزمایا ہم نے ان لوگوں کو تو ان سے پہلے، یعنی کہ جو لوگ ہیں اصحاب رسول ہیں ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا گیا. پھر البتہ ضرور بضرور وہ جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا یا سچے ہیں، اور ضرور بضرور وہ جان لے گا جھوٹوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. آیت نمبر 4. ام حسبہ یا حسبہ گمان کیا، الذین ان لوگوں نے، یعملون السیئات یعملون یا وہ سب عمل کرتے ہیں، کیا گمان کیا ان لوگوں نے، وہ سب جو عمل کرتے ہیں السیئات برے، سیئاتن کا پلورل ہے سیئاتن برے اعمال، ان کے یسبقون یا وہ واؤ سب، دیکھیں واؤ آ گیا، واؤ پلورل کے لیے ہوگا، یا وہ سبقہ سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے نا ہم سے، ہم پر. کیا گمان کیا ان لوگوں نے، وہ سب جو عمل کرتے ہیں برے کے، وہ سب سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے ہم سے. ساء ما یحکمون ساء برا ہے، ما جو یا وہ واؤ سب حکما حکم لگاتے ہیں یعنی کہ جو فیصلہ کرتے ہیں. کیا گمان کرتے ہیں، کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے کہ وہ سبقت لے جائیں گے ہم پر، کہ وہ سبقت لے جائیں گے ہم پر. برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہا ہے کہ کیا برے لوگ، یعنی وہ جو یہ جو کاذبین ہیں اور جو سچے لوگ ہیں، وہ ان کے اندر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل موازنہ کر دیا یا وہ دونوں ایکول ہو جائیں گے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ جو برائی کرنے والے ہیں وہ اللہ کے نظر میں آگے بڑھ جائیں اور جو نیکوکار ہیں جو سچے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں. تو کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں وہ سبقت لے جائیں گے ہم پر؟ برا ہے جو وہ حکم لے کر آئے ہیں، یعنی کہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ بدترین فیصلہ ہے، ہرگز جو برائی کرنے والے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے. ٹھیک ہے، ہم پر ان دا سینس وہ جو صحابہ کرام ہیں جو نیکوکار ہیں ان پر. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. من جو کانا ہو، جو ہے یرجو یا وہ واولی سب رجا حمزہ، رجا کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنا. یہاں پر جو رجا ہے وہ امید ہے. رجوع ہوتا ہے نا را جیم عین بھی آ جاتا تو پھر ہوتا پلٹنا لوٹنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ راجعون جو ہے وہ پلٹنا ہے، یہ والا جو ہے امید والا ہے. من جو کانا ہو، جو کوئی ہو، یرجو یا وہ واول سب رجا رجوع یعنی کہ امید رکھتا ہے، لقاء اللہ لقاء ملاقات اللہ کی، اللہ کی ملاقات کا وہ امیدوار ہے. جو کوئی ہے وہ سب، جو کوئی ہو وہ سب امیدوار اللہ کی ملاقات کے. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ پھر اِنَّا بے شک اجلن مقرر وقت، اجلا یعنی مقرر وقت، اللہ کا وقت، لآت لا البتہ آت آ کر رہے گا. وہ جو مقررہ وقت ہے وہ بالآخر البتہ آنے ہی والا ہے. وہ ہوا وہ السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے. جو ہے
وہ جو ہیں وہ سب رجوع یعنی کہ امید رکھتے ہیں اللہ کی ملاقات کی، تو بے شک اللہ کا مقرر وقت تو البتہ آنے والا ہے، اور وہ سمیع علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پر 2 آیتوں میں تو سرزنش ہے، اور یہاں پر 2 آیتوں میں تسلی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے مطلب لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو جھنجھوڑا کہ تم ایمان لائے، اس کا یہ مطلب نہ مت سمجھو کہ تم نے ہم پر احسان کر دیا ہے، تمہیں آزمائش ہوگی، تم سے پہلوں کو بھی آزمایا گیا ہے، کوئی نئی آزمائش کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر کسی کو آزمایا جائے گا اور اللہ چھانٹ دے گا سچوں اور جھوٹوں کو. اور پھر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں خوشخبری یا تسلی کا پہلو ہے کہ کیا گمان کرتے ہیں برے لوگ کہ وہ تم سے آگے بڑھ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تم اپنی جانوں کو نکال رہے ہو، تم اللہ کی راہ میں کٹ رہے ہو، مر رہے ہو، مال خرچ کر رہے ہو، جان لگا رہے ہو، وقت لگا رہے ہو، تو کیا وہ برائی کرنے والے تم سے آگے بڑھ جائیں گے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے. وہ تم سے سبقت نہیں لے جا سکتے. اگر وہ ایسا سوچتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے تو بہت برا فیصلہ وہ کر رہے ہیں. وہ آخر کار دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کیا برائیاں کی تھی اور کون آگے بڑھنے والا تھا. اسی طرح یہاں پر دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے مطلب دوسری طریقے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کے خواہاں ہیں تو بے شک اللہ سے ملاقات کا وقت آ کر رہے گا، اور وہ تو سن رہا ہے جو بھی تمہارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اس ساری باتوں کو، جو اذیتیں تمہیں پہنچا رہے ہیں، ساری باتیں اس کو بھی سنائی دے رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ تمہاری تذلیل کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کس طرح سے تمہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں، سب کچھ وہ سنتا ہے. اور تمہارے ساتھ کیا معاملات، کتنا تشدد ڈھایا جا رہا ہے، تم پر کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کس طرح تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ سب کچھ اس کا علم رکھنے والا ہے. اور بالآخر کیا ہوگا، وہ وقت آ کر رہے گا کہ جب تم اللہ سے ملاقات کر لو گے. اللہم اجعلنا منہم. چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 6. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَمَنْ جَاهَدَ، اور من جو جاہدہ، جو جہاد کرے، جو کوشش کرے، فَإِنَّمَا، پھر انما در حقیقت، بے شک، پھر جو بھی جہاد کرے در حقیقت، یجاہد، یا وہ جاہدہ جہاد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لی نفسی ہی، لیے نفسی، نفس جان ہی اس کی یعنی اپنی نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے. اور جو بھی جہاد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو در حقیقت وہ تو کوشش کر رہا ہے اپنی ہی جان کے لیے. انا، بے شک، اللہ لغنی، لا البتہ، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے. اور جو کوشش کرے گا تو در حقیقت وہ تو کوشش کر رہا ہے اپنی ہی جان کے لیے. بے شک اللہ البتہ غنی ہے، عن العالمین. اب دیکھیں پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ کے اس میں انداز میں، وارننگ کے انداز میں، کہ تم پر اگر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے، کسی قسم سے تم اپنی آزمائشوں میں پورے اتر رہے ہو، تو یہ تم اپنی نفسوں کے لیے کر رہے ہو، یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تم کو اس نے چنا کہ تم سے آزمائشیں لے رہا ہے اور تم کو تمہارے درجات بلند کر رہا ہے. کہ تم اگر کوئی کوشش کر رہے ہو تو تم اپنی ہی جانوں کے لیے، اپنی نفسوں کا تزکیہ کر رہے ہو. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے کسی کو کوئی نیکی کرنے کا موقع دیا، اگر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو گناہ سے بچنے کا موقع دیا، تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تم کو چنا، تم کو اس قابل سمجھا کہ تم سے آزمائش لی گئی. ورنہ اور بہت سے تھے، ہے نا، جس سے آزمائش لی جا سکتی تھی، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا. تو اللہ نے پچھلے ہم سوروں میں پڑھائے ہیں کہ اگر تم اللہ کے کام کو نہیں کرو گے تو اللہ تم سے بہتر لوگوں کو لے آئے گا، جو اپنی جانیں بھی دیں گے، اپنا وقت بھی لگائیں گے، جان بھی لگائیں گے، سب کچھ لگائیں گے، اور وہ اف تک نہیں کریں گے. وہ تم سے بہتر لانے پر قادر ہے. لیکن اگر تم کو موقع دیا ہے اس نے جہاد کا، کسی طرح سے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کا، تو یہ اس کا احسان ہے. وہ غنی ہے ہر بندے سے. وہ اللہ تمام جہان سے، بندے کیا، تمام جہان سے کیا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 7. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون.
वल्लजीना और अल्लजीना वो लोग जो, आमनु वावलिफ वो सब, आमना ईमान लाए, और वो लोग जो वो सब ईमान लाए हैं, यानी वो सब लोग जो ईमान लाए, वह और अमिलू वावलिफ वो सब, अमला अमल किए, वो सब जिन्होंने अमल किए, अस्वालिहाती नेक, स्वालिहातुन का प्लूरल है, स्वालिहातुन नेक अमाल किए, और वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए नेक, लनुकफ्फिरन्ना, ल और नून मुशद्दद, जरूर बजरूर, नून का मतलब हम हो जाएगा, ला नून मुशद्दद जरूर बजरूर, नून हम, कफरा हटा देंगे, दूर कर देंगे, अनहुम अन से, हम उनसे, सय्यिआतिहिम, सय्यिअतुन का प्लूरल है, सय्यिआतुन सय्यिआत बुराइयां, हिम उनकी बुराइयों को, उनसे अलबत्ता जरूर बजरूर हम दूर कर देंगे, वलनज़ियन्नहुम, व और ला और नून मुशद्दद जरूर बजरूर, व और जरूर बजरूर नून हम, जजा या जजा देंगे, बदला देंगे, हम उनको, और जरूर हम बदला देंगे उनको, अहसना अहसना, हाँ बेहतर बेहतरीन, एक्चुअली यहाँ पर आसन आया अफअलु पैटर्न पर है, ये अफअलु ahsanu पैटर्न पर, तो अहसना बन गया उसका, अहसना यानी ज्यादा बेहतर, बहुत बेहतरीन, अच्छा, अल्लजी कानू यामलून, उसका बेहतरीन बदला देंगे, अल्लजी वो जो, कानू वो सब थे, यामलून या वो वाउन सब, अमला अमल करते थे, जो भी वो अमल करते थे उसका बेहतरीन उनको बदला दिया जाएगा, खूबसूरत बदला दिया जाएगा, और वो लोग जो ईमान ले आए और उन सब ने अमल किए नेक, जरूर बजरूर हम दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयों को, और जरूर बजरूर हम बदला देंगे उनको बेहतरीन खूबसूरत, वो सब थे अमल करते, वो सब जो अमल करते थे उसका हम बेहतरीन बदला देंगे। आयत नंबर 8, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदका लितुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, ववस्सैना और वसीयत की ना हमने, और वसीयत की हमने, अल इंसाना इंसान को, और वसीयत की हमने इंसान को, नसीहत की हमने इंसान को, बिवालिदैहि वालिदैन दोनों, वालिदैन आया है फॉर बोथ दोनों के लिए, आनी और आईनी, आईनी था एक्चुअली ये दैनी आईनी, लेकिन नून यहाँ से ड्रॉप हो गया क्योंकि ये हा जुड़ना था, जब भी ये हा जुड़ना, कोई भी है ना वर्ड आखिर में जुड़ना होता है तो वो आनी आईनी का नून गिर जाता है, ठीक है। बी साथ, वालिदै यानी पेरेंट्स दोनों, माँ बाप दोनों के साथ ही उसके वालिदैन के साथ, हुस्नन हुस्न सलूक का, अच्छे अखलाक का, और वसीयत की हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की, व इन जाहदका लितुश्रिका, व और इन अगर, जाहदका जाहदा वो फोर्स करे, यानी जाहद में क्या होता है, मुश्किल होती है ना, यानी कि इंसान स्ट्रगल करता है, तो अगर वो फोर्स करें, अगर वो फोर्स को क्या कहेंगे उर्दू में, व्हाट इज द वर्ड, अगर दबाव डाले, अगर वो दबाव डाले का तुझ पर, हाँ जी उसमें क्या लिखा है, कोशिश करें, चलें कोशिश करें, जाहदा कोशिश का भी तर्जुमा हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना वो प्रेशराइज कर रहे थे ना, अभी हमने देखा ना साद बिन अबी वकास का, तो जोर डाले, हाँ चलें, इसरार करें, जोर डालें और कोशिश करें, द वेरी वर्ड इज कोशिश करें, लेकिन अभी यहाँ पर ना इस आयत में तर्जुमा लिखा दबाव डाल, प्रेशराइज करे, फोर्स करे, वह और इन अगर जाहदा प्रेशराइज करे यानी कि दबाव डाले का तुझ पर, लितुश्रिका ली ताके तातू शरका शिरक करे, बी मेरे साथ, माँ जो लैसा नहीं, ठीक है, बी ये बा और या मिलाकर है, बी या मेरे, बी साथ मेरे साथ, माँ जो लैसा नहीं, ला लिए का तेरे लिए, भी उसका इल्मुन इल्म, फला फिर ला नहीं, तुतिअहुमा तातू ता इताअत कर, हुमा उन दोनों की, है हु से हुमा यानी दो के लिए होता है, हु जो होता है एक के लिए होता है, और हुम जो होता है सबके लिए होता है, हु हुमा हुम, हु यानी वो एक, हुमा यानी वो दोनों, और हुम यानी वो सब, बारकल्लाहु फीकुम, ठीक है। और अगर वो कोशिश करे तुझसे, ताकि यानी कि फोर्स करे या प्रेशराइज करे तुझको कि तू शिरक करे मेरे साथ, जिसका नहीं है तुझे तेरे लिए उसका कोई इल्म, तो नहीं तू इताअत कर
ان دونوں کی. الیہ مرجعکم، الا طرف، یا میری ہی طرف، مرجی رجوع مرجع ہے، کم تمہارا لوٹنا ہے تمہارا. دیکھیں یہاں پر را جیم عین رجوع، یہاں پر عین آ گیا نا تو اس سے یعنی لوٹنا، اور وہاں پر کیا آیا تھا را جیم حمزہ، تو وہاں پر امید سے ترجمہ ہوگا. الیہ میری طرف، مرجع لوٹنے والے ہو، کم تم سب، فَأُنَبِّئُكُمْ پھر الف میں، نبی نون با حمزہ، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، ٹھیک ہے. پھر میں، پھر الف میں نبا خبر دے دوں گا، تم کو، بما بی سے، ما جو، اس کی جو، کن تھے تم تھے، تعملون تم وانو سب، عمل کرتے تھے، تم سب جو عمل کرتے تھے اس کی میں تم کو کیا کر دوں گا، خبر دے دوں گا. اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں کہ وہ کیا کرے، ان سے حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین سے حسن سلوک کی، اور یہ کہ اور اگر جاہدہ وہ کوشش کرے یا دباؤ ڈالے تجھ پر تاکہ تو شرک کرے میرے ساتھ، نہیں جو نہیں تیرے لیے اس کا علم، تو نہیں تو اطاعت کر ان دونوں کی، میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، لوٹنے والے ہو، پھر میں خبر دے دوں گا تم کو اس کی جو تم تھے عمل کرتے، تم سب جو عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا. تو وہی ابھی ہم نے شروع میں دیکھ لیا انٹرو میں کہ سعد بن ابی وقاص کی جو والدہ ان کو فورس کر رہی تھی نا، میں نہیں کھانا پینا کھاؤں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کو کہیں اور تمہیں پتا ہے کہ شرک بدترین گناہ ہے، تب تم ان کی بات نہیں مانو گے. لیکن ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، نرمی کا ہونا چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کر رہے تھے نا، والد یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان ہے، میرے ابا جان ہے، میرے ابا جان، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کے لیے خیر خواہی کر رہا ہوں. تو معاملہ حسن سلوک کا ہی رہے لیکن شرک نہ کرے، ٹھیک ہے. تو والدین کا حکم اللہ کے حکم کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے. اگر والدین کبھی شریعت کے مطابق حکم نہیں دیتے تو مانی کس کی جائے گی، شریعت کی مانی جائے گی، اللہ کی مانی جائے گی. اللہ کے مانتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جاری رکھنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب میری طرف لوٹو گے تو میں سب کو خبر دے دوں گا کہ کون حق پہ تھا، کون برائی پر تھا. جس نے عمل کیا اس کو اس کی کیا ہو جائے گی، خود خبر ہو جائے گی. آیت نمبر، ہاں صحابی تھے، نبی نے، ہاں ہاں نہیں ہٹوں گا. تو یہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ حسن سلوک جاری رکھنا ہے، ان کے ساتھ سختی اور وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹارچر نہیں ہونا چاہیے. حسن سلوک کرو لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے، شرک کی پیروی نہیں ہونی چاہیے. آیت نمبر 9، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور الذین وہ لوگ جو امنا ایمان لائے، واولف وہ سب، اور وہ سب لوگ جو ایمان لائے، وعملوا اور واولف سب، عمل کیے، اور ان سب نے عمل کیے، الصالحات نیک، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لام اور نون مشدد، ضرور بضرور نون، ہم داخل کر دیں گے ہم ان کو، فی صالحین نیکوکاروں میں، ہم نیکوکاروں میں ان کا شمار کر دیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ضرور بضرور ہم داخل کر دیں گے ان کو صالحین میں، نیکوکاروں میں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو جہاد کرتا ہے، پھر سرزنش کا پہلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ کر رہے ہیں، وارننگ ہے کہ جو جہاد کرے گا وہ اپنے آپ کے لیے کرے گا، اللہ پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے. وہ جو بھی اللہ کی راہ میں کر رہا ہے وہ اپنی نفس کے تزکیے کے لیے، اپنے نفس کی پیورٹی کے لیے کر رہا ہے. اور اللہ سارے عالم سے کیا ہے، غنی ہے نا. اللہ کو کسی کی مطلب اس کے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا سارا عالم اس کا محتاج ہے. جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو ضرور ہم کیا کر دیں گے، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے. یعنی کہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، جو چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے تھے، اور ایسا ہی معاملہ ہوا نا کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے گئے، ان کے جتنے انہوں نے شرک کیا تھا سب کچھ ایمان لانے کے بعد وہ پچھلا سارا صاف ہو گیا، یعنی وہ کلیئر ہو گیا کام. اور جو ایمان لے کر آ کر نیک عمل کرے تو ضرور اللہ کیا کرے گا، ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا.
انہیں خوبصورت ترین بہترین بدلہ دے گا، جزا دے گا وہ جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی جو جیسا عمل کرے گا. پیچھے ہم نے پڑھا جو سیئات کرتے ہیں، برا عمل کرتے ہیں، تو اللہ ان کو کبھی بھی وہ ایمان والوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح جو نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کو کیا ملے گی؟ احسن الجزا، بہترین جزا ملے گی. اور اللہ رب العزت نے وہ جو کنفیوز لوگ تھے، جو صحابہ اکرام کنفیوز ہو رہے تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں، یہاں جائیں یا وہاں جائیں، والدین کو، اور پھر ابھی ہم نے حذیفہ حذیفہ کا بھی دیکھا تو پھر وہ بھی چھوڑ کر آ گئے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان کے لیے آسانی فرما دی کہ دیکھو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے تو تم نے ان کو نہیں، مطلب ان کی بات کو نہیں ماننا ہے. پھر اسی بار جب بدر ہوئی تو بدر میں حذیفہ کے ہی حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے کیا ہوا تھا؟ اس کا قتل ہوا تھا، کے والد کا. حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے کس کا ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا، امیہ کا. ہاں ولید، ہاں امیہ ولید نہیں ہوا ہے. ہاں تو جو مطلب ایسا ہوا کہ ایک ہی مطلب بیٹل میں، ایک ہی جنگ میں اس طرف مطلب وہی ایک ہی گھر کے ایمان والے ہیں اور ایک ہی گھر کے کافر ہیں. تو سامنے سامنے اپنے والدین کو قتل ہوتے دیکھنا کتنا بڑا جگر چاہیے کہ میں اپنے والدین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھوں، اور کس بنا پر؟ کفر کی بنا پر، کہ وہ جہنم رسید ہو رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے. تو یہ یہاں پر یہ بہت بڑا جہاد تھا ان لوگوں کے لیے کہ اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر شرک کی بات آ رہی ہے تو پھر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے، ان کی اطاعت نہیں کرو گے. البتہ حسن سلوک تب بھی تم پر لازم ہے، اور تم سب میری طرف آ جاؤ گے تو تمہیں خبر دے دی جائے گی تمہارے اعمالوں کی، اور جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو وہ نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے. تو 4 کیٹیگری ہیں انعمت علیہم کی، شہداء، انبیاء ہیں، شہداء ہے، صدیقین ہے، صالحین. the 4th category صالحین. تو اللہ فرماتا ہے جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو وہی انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں میں، صالحین میں ان کا شمار کر دیا جائے گا. چل ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ چل بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. آیت نمبر 10. وَمِنَ النَّاسِ، اور من سے، الناسی لوگوں، اور لوگوں میں سے، من جو، یقولو یا وہ، یقولو کہتا ہے، اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے آمنا، آمنا ایمان لائے، نہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر. فَإِذَا پھر، اذا جب، اوذیا حمزہ زالیہ، ازا اذیت، وہ حمزہ کے اوپر پیش ہے اور زال کے نیچے زیر ہے، اوذیا اذیت دیے گئے، پیسے ہو جائے گا، اذیت دیے گئے، تکلیف پہنچائے گئے، اذیت دیے گئے. اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب وہ سب اذیت دیے گئے، فی اللہ، اللہ کے، اللہ میں یعنی اللہ کی راہ میں، ہے نا، اللہ کی راہ میں، جعلا وہ بنا دیتے ہیں، فتنۃ آزمائش کو، الناسی لوگوں کی آزمائش کو بنا دیتے ہیں، کعذاب اللہ کا، جیسے کہ عذاب اللہ، اللہ کا عذاب. اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب اذیت دی جاتی ہے اللہ کی راہ میں تو وہ بنا دیتے ہیں لوگوں کی آزمائش کو جیسے کہ اللہ کا عذاب. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور لا البتہ، ان اگر، اور البتہ اگر، جاء آتی ہے، نصر مدد، من ربک آپ کے رب سے، آپ رب من سے، آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، یا وہ، قولو کہتے ہیں، انا بے شک، نہ ہم، بے شک ہم، کن تھے، نہ ہم، معکم تمہارے ہی ساتھ، مع ساتھ، کم تمہارے. اولیس اللہ، کیا، واو، اور لیسا نہیں، اللہ کیا، اور نہیں اللہ، بعالم، عالم جانتا، عین لام میم علم رکھتا، کہ نہیں ہے کہ وہ علم رکھتا، بما اس کا جو، فی صدور العالمین
فی میں صدوری، صدر کی جمع صدور، سینوں میں، العالمین تمام جہاں کے لوگوں کے سینوں میں کیا ہے؟ کیا اللہ اس کا علم نہیں رکھتا؟ یہ افعلو پیٹرن پر نہیں ہے، دس از پاسٹ ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب اذیت دی جاتی ہے اس کو اللہ کی راہ میں، تو بنا دیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو جیسے کہ اللہ کا عذاب. اور البتہ اگر آ جاتی ہے آپ کے رب کی مدد، آپ کے رب کی مدد میں سے ضرور بضرور وہ کہتے ہیں بے شک ہم ایمان ہم تھے تمہارے ہی ساتھ. اولیس اللہ، کیا اور نہیں اللہ جانتا اس کو، کیا اور نہیں اللہ جانتا اس کو جو تمام جہانوں کے سینوں میں ہے. آیت نمبر 11 وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور لام نون مشدد ضرور بضرور، یا وہ عین لام میم علم رکھتا ہے یعنی جانتا ہے، اور ضرور بضرور اسے علم ہے، اسے خبر ہے اللہ کو ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں، اور البتہ ضرور بضرور وہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے منافقین منافقوں کو. اب دیکھیں، اور ضرور بضرور اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے ایمان والے لوگوں کو، اور ضرور بضرور جانتا ہے وہ منافقین کو، منافقت کرنے والے لوگوں کو. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یا تو وہ منافقین میں سے ہیں یا پھر کمزور ایمان والے میں سے جن کے ایمان تھوڑے سے ڈگمگائے ہوئے تھے. تو یعنی جب اذیت پہنچے تو وہ کیا کہیں کہ اللہ نے ہم پر عذاب دے دیا. جو منافقین تھے کہ دین میں آنے کا یہ نقصان ہوا کہ ہم پر کیا آتے ہیں؟ آزمائشیں آتی ہیں، ہم اس طریقے سے پھنس جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ لوگ ان کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، لوگ ان کو ٹارچر کر رہے تھے، پرسیکیوٹ کر رہے تھے، لیکن یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب دین میں آئے ہیں تو ہم کیا ہو گئے ہیں؟ جب سے عذاب میں مبتلا ہو گئے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب معاملہ مطلب منافقت ہو گئی، دیکھیں کیسے ہو گئی کہ جب لوگ اذیت پہنچا رہے تو کہہ رہے اللہ ہم پر عذاب نازل کر رہا ہے، اور جب اللہ نصرت پہنچاتا ہے، جب اللہ کسی قسم کی مدد پہنچاتا ہے تو پھر آ کے نبی سے جڑ جاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم تو کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کو دلوں کی خبر نہیں ہے کہ تم جو اوپر سے جو تم مطلب یہ اوپر سے جو اٹرنگ ہے، اللہ رب العزت کو زبان کے اور دلوں کے معاملات سب جانتا ہے، وہ دلوں سے بھی بخوبی واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ کون اصل ایمان والا ہے اور کون اصل منافق ہے. اس کو سب کی خبر ہے کہ کس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، کس کے ورڈ اور ایکشن ڈفر کرتے ہیں، وہ سب جانتا ہے. تو منافقین ورڈ قرآن کریم میں مکی صورتوں میں ایک جگہ پر اس مقام پر آیا، ورنہ منافق ورڈ کہیں پر بھی نہیں. ہاں البتہ خواص بتائے گئے ہیں کہ منافق کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ کوالٹی ہوتی ہے. وہ اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، الگ الگ دو منہ ہوتے ہیں. کوالٹیز بہت مرتبہ ہم نے پڑھی مکی صورتوں میں. منافق ورڈ صرف اس جگہ پر آیا، منافق ورڈ مدنی صورتوں میں آیا ہے، کیونکہ منافقت سب سے زیادہ کھل کر مدینہ میں آئی. مکہ میں کیا ہوتا تھا کہ یا تو مشرک ہوتے تھے یا ایمان والے ہوتے تھے، منافقت اتنی نہیں تھی. لیکن اللہ رب یہاں پر اسپیسیفکلی کمزور ایمان والوں کے بارے میں کہ جو ڈر رہے تھے، وہ ابھی بھی کیا تھا؟ ڈاما ڈول ہو رہے تھے نا کہ یہاں جائیں یا نہیں جائیں، جانا ٹھیک بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. تو جب خیر آنے لگے، جب آسانیاں فراہم ہونے لگے تو ان کے ساتھ ہے، اور جب مشکلات آ جائیں، تنگی پڑے تو پھر اللہ نے عذاب بھیج دیا. تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کی کیفیات سے واقف ہے، اس کو ابھی روک لو ورنہ یہ بالآخر منافقت کی صورت میں ابھر آئے گی. یعنی ابھی چونکہ تم کمزور، تم ادھر ادھر بول رہے ہو، یعنی تمہارے جو ڈائلیما اس کو کنٹرول کر لو، ادروائز کیا ہوگا کہ تم اس کو منافقت کا سمجھ لیں کہ بیج ابھی بویا جا رہا ہے، وہ کل کو پیڑ بن کر اور ایک درخت بن کر ابھرے گا منافقت کی صورت میں. تو یہ جو کمزور ایمان ہے جیسے ٹی بی کا مرض ہے، اگر اس کو ابھی کنٹرول نہیں کیا گیا تو پھر وہ الگ سٹیج میں چلا جائے گا، پھر اس کو کنٹرول کرنا مطلب ناممکن کے برابر ہو جائے گا. تو یہاں پر ان کمزور ایمان والوں کو کیا کیا جا رہا ہے کہ ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو منافقوں کی طرح نہ ہو جانا، کہ تمہارے کمزور ایمان ہے یہ منافقت تک پہنچ سکتے ہیں. اور منافق کی کوئی وہ نہیں ہے، مطلب منافق کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پکڑ کی ہے کہ قیامت میں جب اس کو درجات دیے جائیں گے تو سب سے نچلا درجہ منافقوں کو ملے گا. یعنی یہود اور نصارہ تو کہیں اور، منافق جو لوگ ہیں جہنم کے سب سے نچلے
گڑھے میں ان کے. آیت نمبر 12. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. آیت نمبر 12. وقال الذين كفروا اور قالا کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا لیے الذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو لوگ ایمان لائے اور کہا کافروں نے ایمان والوں سے ٹھیک ہے اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اتبعوا سبیلنا اتبعوا تم سب اتباع کرو تم سب پیروی کرو سبیلنا سبیل راستہ نہ ہمارے راستے کی وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ اور لام چاہیے کہ یا پھر اور ضرور یہاں پر ضرور کا ترجمہ لیں گے وہ اور لام ساکن ضرور نون ہم حملہ اٹھا لیں گے حملہ بوجھ اٹھا لیں گے خطاياكم تمہاری خطاؤں کا اور ضرور ہم اٹھا لیں گے بوجھ تمہاری خطاؤں کا. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان ایمان والوں کے لیے ان ایمان والوں سے کہ تم سب اتباع کرو ہمارے راستے کی اور ضرور ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ. وما ہم بحاملین من خطاياهم من شيء اور ما نہیں ہم وہ سب بحاملین بھی کو حامل فائل پیٹرن پر ہے فائل یعنی کام کرنے والا حامل اٹھانے والا بوجھ اٹھانے والا اور اینا لگ گیا اٹھانے والے پلورل ہو گیا بوجھ اٹھانے والے اور نہیں وہ سب بوجھ اٹھانے والے من خطاياهم من کے خطا ہم ان کی خطاؤں کے بوجھ نہیں اٹھانے والے اور نہیں ہیں وہ سب بوجھ اٹھانے والے ان کی خطاؤں کے من شیء کچھ بھی رتی بھر بھی یہ بوجھ نہیں اٹھانے والے انہم بے شک ہم وہ سب لکاذبون لا البتہ کاذبون واؤنون پلورل کے لیے آ گیا کاذب جھوٹ بولنے والے جیسے حامل بوجھ اٹھانے والا ویسے کاذب جھوٹ بولنے والا یہ سب فائل پیٹرن پر آ رہے ہیں. حامل بوجھ اٹھانے والا اسی سے حمال بنا ہے حمال is the one who is the professionally بوجھ اٹھانے والا جیسے کلی وغیرہ ہے تو جب وہ اس پیٹرن پر آئے گا تو وہ پروفیشنل ہی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو کافر لوگ ہیں وہ ایمان والوں سے کیا کہہ رہے تھے کہ اتباع کرو پیروی کرو ہمارے راستے کی ہماری سبیل کے اور ضرور ہم بوجھ اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا قیامت کے دن ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے اور نہیں وہ سب بوجھ اٹھانے والے ان کی خطاؤں کا تھوڑا سا بھی کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے بے شک وہ البتہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ولا اور نون مشدد و اور لام اور نون مشدد ضرور بضرور و اور ضرور بضرور یا وہ حملہ اٹھائیں گے اور البتہ ضرور وہ اٹھائیں گے اسقالہم ان کے بوجھ اسقال کہا جاتا ہے بوجھ کو ثقل کہا جاتا ہے کسی بھاری چیز کو اور ضرور بضرور وہ اٹھائیں گے بوجھ وہ اٹھائیں گے ان کے بوجھ و اسقالن اور بوجھ مع ساتھ اسقالہم ان کے بوجھوں کے اور ضرور بضرور وہ اٹھائیں گے اپنے خود کے بوجھ اور بوجھ ان کے بوجھوں کے ساتھ یعنی وہ جن کے بارے میں بول رہے ہیں ان کے بوجھوں کے ساتھ ساتھ اپنے خود کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ضرور بضرور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور بوجھ ان کے بوجھوں کے ساتھ. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور لام اور نون مشدد ضرور بضرور یا وہ سوال کیے جائیں گے دیکھیں پیش ہے اور زبر ہے ٹھیک ہے یا کے اوپر پیش ہے تو پیسو ہے مجہول ہے اور ضرور بضرور ان سے سوال کیا جائے گا ان سے پوچھ گچھ ہوگی کب یوم القیامہ قیامت کے دن اما ان سے ماں جو اس کے جو یا اس کے بارے میں جو کانو وہ سب تھے یفترون یا وہ وانون سا فترہ جو وہ گڑھ رہے تھے اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا اور ضرور بضرور وہ اٹھائیں گے اپنے خود کے بوجھ اور ان کے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ دوسرے بوجھ
اور ضرور بضرور ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں جو وہ سب گڑھا کرتے تھے. اب یہ تھرڈ کیٹیگری ہے. ایک وہ کیٹیگری ہو گئی جو کہ کمزور مطلب ایمان میں پختہ تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی. ایک وہ لوگ ہیں جو کنفیوز تھے کہ ہم اللہ کی بات مانیں والدین کی بات مانیں, ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیقہ دیا. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمزور ایمان والوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ دیکھو اب بھی سمجھ جاؤ ورنہ منافقت بہت بری چیز ہے. بالآخر وہ جو تمہارے دل میں جو ڈگمگ ہو رہی ہے, وہ جو تذبذب ہے, وہ بالآخر منافقت کی شکل میں ابھر آئے گا. تو اب بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور یہ اذیتیں لوگ پہنچا رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں تمہیں پہنچا رہا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کا سولوشن دیا گیا. اب یہاں پر آئے فورتھ کیٹیگری. یہاں پر ان بوڑھے لوگوں کی بات ہے. کچھ بوڑھے لوگ تھے, وہ آئے کیونکہ ہم نے کہا نا کہ نوجوان کا طبقہ جب ان کو زیادہ ڈر جب سے ہوا, تو اب یہ نوجوانوں کے پاس آئے اور ان کو اکیلے میں لے کر کیا کہنے لگے, دیکھو اپنے باپ دادا کے دین کو مت چھوڑ کر جاؤ. تم کیا ایک نوجوان کی بات سن کے ادھر سے ادھر نکل جاؤ گے؟ تم اپنے باپ داداؤں کا دین کب سے چلا آ رہا تھا, تم اس کو چھوڑ دو گے؟ دیکھو اب بھی آ جاؤ, ہمارے دین پر آ جاؤ, اپنے دین کی طرف آ جاؤ, لوٹ آؤ. ان کیس کہیں کچھ ہوتا ہے قیامت کے دن تو وی ول مطلب تمہارے بارڈرنگ کرنے کے لیے ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تم ڈرو نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم اپنے دین پر واپس آ جاؤ, ہم تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ کوئی کسی کی خطاؤں کا بوجھ نہیں اٹھاتا. کوئی کیوں اٹھائے گا؟ ویسے بھی جب والدین نہیں اٹھائیں گے تو تم کیوں اٹھاؤ گے بھائی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کاذبین ہیں, وہ جھوٹے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ رتی بھر بھی تمہارا کوئی بوجھ نہیں اٹھائیں گے. ہاں البتہ یہ ضرور ہوگا کہ اگر وہ تمہیں گمراہ کریں اور تم ان کی بات مان لو تو وہ گمراہی کا بوجھ اپنا تو اٹھا رہے ہیں, تمہاری گمراہی کا بھی بوجھ ساتھ میں اٹھائیں گے. تم نے جو گمراہ ہو گیا, یعنی ایک انسان جب کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے تو وہ جو انسان ہے وہ جب تک خیر کرتا رہے گا اس کو بھی وہ چیز کا ثواب ملتا رہے گا. سملرلی اگر کوئی انسان کسی کو برائی کی طرف اکساتا ہے اور وہ برائی میں ملوث ہو گیا تو اس شخص کو بھی اس برائی کا کیا ملتا رہے گا, اجر. جیسے کہ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا, اب ہر قاتل جو قتل کرتا رہے گا اس کا گناہ اس کے اکاؤنٹ میں پلس سرپلس اس کے ساتھ جا رہا ہے. اس کو تو مل رہا ہے اس کا اپنا گناہ, لیکن سب کا گناہ وہ بھی لے کر, کیونکہ اس نے شروعات کیا نا کسی گناہ کی. تو ویسے ہی اگر وہ تمہیں اکساتے ہیں اور تم ان کی بات مان لیتے ہو تو وہ اپنے بوجھ تو گناہ کا اٹھائیں گے, ساتھ ساتھ وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کے خود کے ہیں, یعنی کہ جو گناہ کرنے والے کے بوجھ ہیں ان کو بھی یہ ساتھ میں اٹھائیں گے. اور جو یہ باتیں گڑ رہے تھے سب کے بارے میں ان سے سوال ہوگا. یعنی کچھ نہ کچھ کھچڑی پکائی ہوگی نا, کچھ نہ کچھ تو وہ کیا ہوگا نا, بٹرنگ کی ہوگی کہ بھائی دیکھو ایسا نہیں ہے, ہمارا دین ایسا ہے اور یہ تو نیا دین آیا ہے, اس سے پہلے تو ہم نے کوئی ایسا دین نہیں سنا. مطلب اچھی طرح اب نوجوان نسلیں ہوتی ہیں, اب جو اچھی طرح برین واش کر دے اسی کے ساتھ ہو لیتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے نا یہ جو ٹین ایج ہے اس کو کتنا زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ مولڈنگ ایج ہے, جیسے مولڈ کر دو وہ ویسے مولڈ ہو جائے گا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آنا. جو تمہیں آ کے بھڑکا رہے ہیں, جو بوڑھے لوگ آ کے تمہیں اکسا رہے ہیں کہ وہ بوجھ اٹھا لیں گے, رتی بھر تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. البتہ قیامت کے دن وہ اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اگر تم نے کیا کیا, ان کی بات کو مان لیا اور ان سے ہر گڑی ہوئی بات کے بارے میں سوال ہوگا. چل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو ویسے بھی 5 بجنے والے مکمل کر دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق ارسلہ بھیجا نا ہم نے نوح علیہ السلام کو الا قومہ ان کی قوم کی طرف, الا طرف قومی قوم, یہ ان کی یعنی نوح علیہ السلام کے, یہ کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف, فلبسا پھر لبسا وہ رہے, کون؟ نوح علیہ السلام رہے, فیہم ان میں یعنی اپنی قوم والوں میں, الفا سنتن 1000 سال, الفا 1000 سنتن سال, الف لام بولتے ہیں نا, الف یعنی 1000, سنہ یعنی سال, سنتن اللہ سوائے 50 50 کے عامن سال, 50 سالوں کے علاوہ. سنہ بھی
سال کو کہا جاتا ہے, آمن بھی 7 سال کو کہا جاتا ہے. 1000 سال سوائے 50 سال کے, یعنی کہ 1000 میں 50 کم تھے, 950 سال. فَأَخَذَهُمْ, پھر اخذا پکڑ لیا, ہم ان کو, اخذ کر لیا ان کو, یعنی پکڑ لیا ان کو طوفان نے, اور ہم وہ سب ظالمون, ظلم کر رہے تھے. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف, تو وہ رہے ان میں اپنی قوم میں 1000 میں 50 سال کم. ٹھیک ہے, 1000 سال سوائے 50 سالوں کے. پھر پکڑ لیا ان کو طوفان نے اور وہ سب ظالم تھے. آیت نمبر 15. فَأَنْجَيْنَاهُ, پھر نجات دی نا ہم نے اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو, اور نجات دی ہم نے ان کو. وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ, اصحاب السفینتی, اور سفینہ کشتی والوں کو, اور جو کشتی میں سوار تھے ان کو ہم نے نجات دے دی. وَجَعَلْنَاهَا, اور جعلا بنا دیا نا ہم نے, ہاں اس کو, اس سفینہ کو, اس کشتی کو, آیتن نشانی للعالمین, تمام جہاں کے لوگوں کے لیے. یعنی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی, بالآخر اللہ نے ظالموں کو پکڑ کر لیا, ان کو نجات دی, اور جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے ان کو نجات دے دی. اس کے علاوہ سارے لوگوں کو ہم نے کیا کر دیا, طوفان میں پکڑ لیا, اور ہم نے اس کشتی کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا, اور اب بھی وہ کشتی ڈسکور ہو چکی ہے. اچھا, یہاں پر یہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ اب تک نہیں بتایا تھا نا, زندگی ان کی کتنی لمبی تھی, دا فرسٹ ٹائم ہے نا, یہاں پر پہلی مرتبہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ کیوں یہاں پر ہی بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں جن کے اوپر اذیتیں آ رہی ہیں, کہ دیکھو ابھی تو تمہیں 4 5 10 5 ہی سال تو ہوئے نا تم کو, ابھی تو 5ویں سال کی نا, تو تم ذرا نوح علیہ السلام کو دیکھو, 950 سال تبلیغ کی, اور کون آیا تھا, محض سفینہ میں جو کشتی میں سوار تھے چند ایک مٹھی بھر لوگ تھے جو کہ ان کے بات پر ایمان لے آئے. تو ان کو تو اللہ نے کتنا آزمایا, تو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم پر ایسی اذیتیں آ رہی ہیں. تو ان کی دھاڑس بنانے کے لیے, ان کو فرم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کی. آیت نمبر 16. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ابراہیم علیہ السلام, اذ قالا, اس جب قالا کہا انہوں نے, لقومہ اپنی قوم کے لیے, اپنی قوم سے, اعبدو تم سب عبادت کرو, اللہ اللہ کی, تم سب عبادت کرو اللہ کی, واتقوہ, اور اتقو ڈرو, واؤ تم سب اس سے, اور ڈرتے رہو تم سب اس سے, ذالکم یہ, خیرن بہتر ہے, لکم تمہارے لیے, ان کنتم تعلمون اگر تم ہو علم والے, اگر تم علم رکھتے ہو تو تم کیا کرو, اللہ ہی سے ڈرو. نوح علیہ السلام کی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو حق کی دعوت دی کہ اپنے رب کی, اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو, یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا او تخلقون افقا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون آیت نمبر کیا ہے یہ, لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. انما در حقیقت بے شک, تعبدون تم واؤن سب, ابدا عبادت کرتے ہو, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر, اوثانن بتوں کی, تم بتوں کی, اوثان یہ پہلے بھی بتا چکا, تم بتوں کی عبادت کرتے ہو, وتخلقون, اور تم واؤن سب, خلقا خلق کرتے ہو یعنی گڑتے ہو, افکن جھوٹ, تم جھوٹ گڑتے ہو, تخلیق کرتے ہو یعنی جھوٹ کا گڑنا ہے نا, تم پیدا کرتے ہو جھوٹ یعنی گڑتے ہو جھوٹ. ان الذین تعبدون من دون اللہ, ان بے شک, الذین وہ جنہوں نے, تعبدون تم واؤن سب, ابدا عبادت کرتے ہو, بے شک وہ جن کی تم سب عبادت کرتے ہو, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر, بے شک وہ لوگ تم سب جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, لا یملکون, لا نہیں, یا وہ واؤن سب, مالکا ہاں اختیار رکھتے ہیں, مالک ہے, لکم تمہارے لیے, نہیں وہ سب اختیار رکھتے تمہارے لیے, نہ ہی وہ مالک ہے تمہارے لیے, کس چیز کے, رزق کے, تمہارے مالک نہیں ہے وہ, تمہارے رزق کا بھی اختیار نہیں رکھتے. وابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. فابتغوا, پھر ابتغوا, واولف تم سب, بغیا تم سب تلاش کرو, عند اللہ اللہ کے پاس, رزق کو,
وَعْبُدُوهُ اور تم سب عبادہ عبادت کرو اس کی، وَاشْکُرُوا اور تم سب شکر کرو، لہو اس کے لیے، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور وحدانیت کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور کیا فرمایا کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ نہ تمہارا رزق کے اختیار رکھتے، نہ کسی چیز کے، وہ تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تو تمہیں تو کس سے رزق مانگنا چاہیے؟ اللہ سے تم اپنے رزق کو مانگو اور اسی کی عبادت کرو، اور اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ تم بالآخر اللہ ہی کی طرف رجع لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھیں پیش اور زبر، لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَإِن اور ان اگر تم والی سب کذبا جھٹلاؤ، اور اگر تم سب جھٹلاؤ، فقط تو بے شک، کذبا جھٹلایا، امتوں نے، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے، وما علی الرسول اور ماں نہیں، علی الرسول رسول پر، اللہ کی وجہ سے ماں نہیں میں چلا جائے گا، اور نہیں ہے رسول پر، رسول الرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ سوائے البلاغ المبین کھلی بات پہنچا دینا، واضح پہنچا دینا، اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو بے شک جھٹلایا امتوں نے تم سے پہلے بھی، اور نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے واضح بات کو پہنچا دینے کے، یعنی نبی پر صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے، ان کا ہدایت پر لانا، تم پر کوئی اس کے علاوہ ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے تم جھٹلا رہے ہو ان سے پہلے بہت سی قوموں نے بھی جھٹلایا ہے۔ اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، اولم کیا اور نہیں، یرو یا وہ والے سب رہا دیکھتے، کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے، کیفا کیسے، یبدئ اللہ کہ وہ شروع کرتا ہے، بے نمونہ پیدا کرتا ہے اللہ الخلق تخلیق کو، مخلوق کو کس طرح سے اس نے شروعات سے پیدا کیا، ثم پھر یا وہ اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا ہوں اس کو، انا بے شک ذالکا اس میں یہ مطلب یہ کام ابدا اور اعادہ دونوں ہی کام کیا ہے، اللہ یسیر اللہ پر یسیر، ہاں یسرا نام ہوتا ہے نا، یسر یعنی آسان، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ کیا اور نہیں ان سب نے دیکھا کہ کیسے ابدا کیا، شروعات کی اللہ نے تخلیق کی، پھر اس نے اعادہ کیا اس کا، بے شک یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، یعنی پہلی بار پیدا کرنا جس کے لیے آسان ہے اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ کے لیے بڑی آسان بات ہے۔ آیت نمبر 20، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 20، قل آپ فرما دیجئے، سیرو تم سب سیر کرو، تم سب چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر انظروا تم سب نظرہ دیکھو، کیفا کیسے، بدا اس نے ابتدا کی، اس نے شروع کیا، الخلق تخلیق کو، کس طرح سے اس نے شروعات کی تخلیق کی، ثم پھر اللہ ینشئ النشاءۃ ینشی یا وہ نشا اٹھائے گا، النشاءۃ اٹھانا، الآخرہ دوسری بار کا، آخرت کا۔ آپ فرما دیجئے کہ تم سب سیر کرو، تم سب چلو پھرو زمین میں، پھر تم سب دیکھو کیسے اس نے شروعات کی، ابتدا کی، تخلیق کی، پھر اللہ وہ اٹھائے گا، دوبارہ اٹھانا، آخرت کا اٹھانا، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر اللہ کیا ہے، قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے زمین میں سیر کرو، چلو پھرو اور دیکھو کہ کیسے اللہ نے شروعات کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تم تخلیقات کے اوپر غور کرو، تو زمین میں سیر کرنے کا مقصد بتایا گیا کہ تفریح اور اس کے لیے مزے کے لیے نہیں، انجوائمنٹ کے لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا دیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کی کائنات پہ غور و فکر کرنے کے لیے تم سیر کرو، اور دیکھو اللہ کی ابتدا کس طرح سے اس نے شروعات سے پیدا کیا، اور اللہ آخرت میں وہی اٹھانا دوبارہ اٹھائے گا جن تخلیقات کو اس نے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، یعذب یا وہ عذاب دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ویرحم اور یا وہ رحم کرتا ہے، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، والیہ اور اسی کی طرف، تقلبون تم سب لوٹنے والے، قلب لوٹنے والے ہو، تم سب دوبارہ سے لوٹنے والے، یعنی اللہ
جس پر جو معاملہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون دیر اعمال. اللہ رب العزت سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے. ہاں لمنقلبون بارک اللہ فیک. بالکل. ہاں تو دعا تو پڑھ لو, دعا تو پڑھ لو. چلو جلدی سے ریکارڈنگ کے بعد انشاءاللہ پہلے ہم ریکارڈنگ کر لیں. چلو دعا تو کرو, جلدی سے بیٹھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جلدی ارمان بیٹھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.